اور اب آپ کو بتائیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کراچی میں اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سے اپنے کیسز کو کنٹرول کیا اور معیشت کے لیے یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر یہ گلوبل شاک اکنامک شاک تھا ہی پبلک ہیلتھ کرائسس، اگر پبلک ہیلتھ کرائسس کو ہم نہیں مینیج کریں گے تو پھر اس کی امپلیکیشنز ہماری اکانومی پہ بھی ہوئیں گے. تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کام NCOC نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کام اس کے ساتھ احساس کیش ٹرانسفر پروگرام میں ہوا. ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کے اس پروگرام کی تعریف کی ہے کہ نہ صرف گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو پبلک ہیلتھ کی ڈائمینشن کو کنٹرول کیا، بلکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک اچھے اور ٹارگیٹڈ مینر میں جلد از جلد کیش ٹرانسفرز پہنچائے. اور اگر آپ اس کی ٹوٹل دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوا تو ڈپینڈنگ اپان ہاؤ یو کاؤنٹڈ 1 or 2 or 1 in 3 households were touched by the احساس کیش ٹرانسفر پروگرام. سو آئی تھنک سب سے پہلے جو پاکستان کا کووڈ کا جو ایکسپیرینس ہے گلوبلی اٹ اسٹینڈز آؤٹ، اینڈ آئی ایز اے پاکستانی فیل پراؤڈ اینڈ آئی ووڈ انکریج یو ٹو ریز یور ہیڈ ہائی وین ایور یو اسپیکنگ in international fora about Pakistan's COVID journey. That's number 1. دوسری چیز یہ ہے آپ معیشت کی طرف آتے ہوئے کہ اس کووڈ کی وبا کے باوجود ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کو ہم نے برقرار رکھا ہے. اور میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں جو ہماری معیشت میں جو چیلنجز آئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں بار بار بین الاقوامی اداروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے پڑے ہیں، تو اس میں ہمیشہ 2 کازز ہمارے سامنے رہے ہیں. ایک کاز ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ، گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ، یعنی کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس کی آمدنی سے زیادہ ہے، ٹیکس ریونیوز کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یا ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس کا مسلسل اس میں پرابلم رہتی ہے. ان دونوں فنڈامنٹلز کو میجر کرنے کے لیے جو پہلا ہے فسکل ڈیفیسٹ، اس کا جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ میٹرک ہے وہ ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. ہماری گورنمنٹ پبلک سیکٹر کی کتنی ڈیٹ ہے ان % آف GDP. تو میں آپ کے سامنے ایک اگلا فگر چارٹ رکھنا چاہتا ہوں جو دکھائے گا کہ پاکستان میں یہ ڈیٹ ٹو GDP ریشو پچھلے 2 سال میں کیسے ایوالو کیا. اس وبا کے باوجود، کووڈ کی وبا کے باوجود، اگر آپ پاکستان کا ایکسپیرینس دیکھیں ان فنڈامنٹلز پہ جس کی وجہ سے بار بار ہمیں بین الاقوامی اداروں کے سامنے جانا پڑا ہے، تو کیا پرفارمنس رہی. یہ فگرز جو ہیں آپ کے سامنے IMF کے فگرز ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز کے فگرز ہیں. اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے 2 سال میں پاکستان نے اپنا ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے اس کو کم کیا ہے. اور ان کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ باقی ملکوں میں کیا ہوا ہے جب یہ وبا پھیلی. ملکوں نے ایسے بے تحاشا فسکل سپینڈنگ کی کہ جس سے ان کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑھی. اور اگر آپ دیکھیں جو ایوریج ہے ایڈوانسڈ اکانومیز کی، وہاں پہ تو تقریباً 18% وہ بڑھی. اور اگر آپ ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں تقریباً 10% ڈیٹ ٹو GDP ریشو بڑھا. ہم نے کم کیا. اور یہ اہم اس لیے ہے کہ ڈیٹ ٹو GDP is one of the 2 reasons why we have repeatedly had to go to international agencies. دوسرا کیا میٹرک ہے؟ دوسرا میٹرک ہے ہماری بیلنس آف پیمنٹس کا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. بیلنس آف پیمنٹس کے جب پریشر آتے ہیں تو وہاں پہ جو انڈیکیٹر جو ہے جو ہمیشہ پریڈکٹ کرتا ہے اگر آپ کے دوبارہ کوئی ایکسچینج کرائسس آنا ہے یا بیلنس آف پیمنٹس کا پریشر آنا ہے، وہ ہیں ہمارے ملک کے ریزروز. اور دوسرا جو میں فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کووڈ کی وبا کے باوجود پچھلے 2-2.5 سال میں ہمارے ریزروز میں کیا پرفارمنس رہی. تو اگر آپ اگلی سلائیڈ لگائیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جو اوپر والے بارز ہیں دیٹ از آور ٹوٹل ریزروز آف دا سینٹرل بینک آف پاکستان، دا گراس ریزروز ہم کہتے ہیں. اور جو نیچے والے بار ہیں وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی
فارورڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں اور سواپ لائبلٹیز ہوتی ہیں. یہ آف بیلنس شیٹ آئٹم ہوتا ہے لیکن ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے لیے. اور ان دونوں کا جو فرق ہے وہ لال لائن میں آپ کے سامنے دکھایا ہوا ہے, جس کو آپ اپنا نیٹ بفر سمجھ لیں. اٹس سمپلی دا ڈفرنس بٹوین دا لائٹ بلو بار اینڈ دا ڈارک بلو بار. تو آپ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے 2019 میں ہم کہاں کھڑے ہوئے تھے. جتنے ہی ہمارے گراس ریزروز تھے اتنی ہی ہماری نیگیٹو فارورڈ پوزیشن تھی. تو نیٹ آپ تقریباً 0 پہ کھڑے ہوئے تھے. اور اب آپ دیکھیں اس میں کووڈ کے باوجود ہم نے اپنے نیٹ فارن ایکسچینج بفرز کو بڑھایا ہے, اگر آپ اس لال لائن کو دیکھیں. اور یہ سارے نمبر وہی ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو دوسری چیز اگر ہم دیکھیں جہاں پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم نے امپروومنٹ لائی, وہ اکنامک فنڈامنٹلز ہیں جس کے صرف میں نے آپ کو 2 انڈیکیٹرز دیے ہیں. ایک ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اور دوسرا ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کی سچویشن, کیونکہ انہی وجوہات کی وجہ سے ماضی میں ہمیں بین الاقوامی اداروں کے پاس جانا پڑا. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہماری ایک اسٹرینتھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ایکسپلین کرتا ہے, ہاؤ ڈو وی ایکسپلین دا فیکٹ کہ اس کے باوجود کہ دنیا کا ورلڈ وار 2 سے سب سے بڑا گلوبل اکنامک کرائسس آیا اور پاکستان نے اپنے اکنامک فنڈامنٹلز کو اسٹرینتھن کر لیا. کمزور نہیں ہوئے, اسٹرینتھن ہو گئے. یہ دونوں فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. تو اس کی جو وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بہت ساری وجوہات ہیں. فرسٹ اینڈ فار موسٹ I would say is the economic management from the top. اور اس میں اور ماضی میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا, ہماری لیڈرشپ کا, starting from the Prime Minister of Pakistan, then the Finance Ministry, and then other economic agencies including agencies like the State Bank, جو response ہے that has been very proactive. جب کووڈ آیا تو ہم نے انتظار نہیں کیا, اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں حکومت نے بہت سارے میجرز لیے, لیکن میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے کیا میجرز لیے اور کس رفتار سے میجرز لیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں اس میں بہتری آئی. اگر ایک اور چارٹ ہے جو دکھاتا ہے جو ہم نے میجرز لیے بائی منتھ, اگر وہ ہے تو وہ آپ لگا دیں, اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ سارے میجرز ہیں جو ہم نے لیے بٹوین مارچ آف 2020 اینڈ جولائی آف 2020. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے the great global lockdown happened in about February of 2020, جب ساری گلوبل اکانومی اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی. اور یہ جو سارے میجرز آپ کے سامنے ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لیے, یہ سارے مارچ آف 2020 اور جولائی آف 2020 تک جو ہے یہ ہم نے رول آؤٹ کر دیے تھے. اس میں کچھ یہ وہ چارٹ ہے جو دکھاتا ہے کس رفتار سے ہم نے ان میجرز کو رول آؤٹ کیا. یہ جو بیک گراؤنڈ میں ہے دس از دا نمبر آف کیسز پر ملین ان پاکستان, اور اگر آپ دیکھیں 2020 میں جس رفتار سے ہر ایک ورٹیکل لائن جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بینک کا سرکولر ہے جو اسٹیٹ بینک نے نکالا تھا یا کوئی نئی اسکیم نکالی تھی. اور میں ابھی صرف اسٹیٹ بینک کا ذکر کر رہا ہوں, اگر آپ فائنانس ڈویژن کا دیکھیں اور باقی ایجنسیز کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا ہر ادارہ بڑے پرو ایکٹیو انداز سے میجرز لے رہا تھا کہ اپنی معیشت کو کووڈ کی وبا سے بچائیں. اگر دوبارہ اسی پہ آ جائیں جو ساری ایگریگیٹ پکچر دے رہا تھا اس سے پہلی والی جو تھی, مجھ سے کچھ سپیکر جنہوں نے پہلے تقریریں کیں انہوں نے ہماری ایک سکیم کا ذکر کیا جس کا نام ہے ٹرف. میں شکر گزار ہوں ان کے سپورٹ کا. ٹرف یہ وہ سکیم ہے جو کہ آپ دیکھیں گے سیکنڈ فرام دا ٹاپ پرپل بار میں جو ہے ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی. یہ اسٹیٹ بینک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی اسکیم دی گئی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے صنعت کار ہیں ان کو ایک انسینٹو دینا کہ ہم جانتے تھے کہ جب کووڈ آیا نیچرل رسپانس یہ ہوگا کہ انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ اپنی انویسٹمنٹ ڈیسیجن کو ڈیلے کریں گے. نیچرل رسپانس ہے. اگر آپ کے خیال میں اکنامک فیوچر انسرٹن ہو گیا ہے
تو اگر آپ نے کوئی بڑا خرچہ کرنا ہے تو آپ رک جائیں گے، اور یہ مناسب ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ بزنس مین ہی کرے۔ ہم چاہتے تھے کہ بزنس مین کو ایک ایسا انسینٹو دیں اور ایک ٹائم باؤنڈ انسینٹو دیں کہ وہ اپنی کیلکولیشن کرے، لیکن ہم ایک ایسی اٹریکٹیو کنسیشنل فائنینسنگ اسکیم دیں کہ اگر وہ اگلے سال میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا تو یہ اس کو ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، پھر بھی فیصلہ اسی کا ہے۔ اس لیے ہم ٹرف اسکیم لائے۔ ٹرف اسکیم میں ہم نے قرضہ دیا بینک کو، اور بینک کو یہ کہا کہ آگے جس کلائنٹ کو قرضہ دینا ہے وہ آپ کی ڈیسیجن ہے، حکومت کی یا سینٹرل بینک کی اس میں مداخلت نہیں ہے، لیکن جو بینک نے انشور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس پروجیکٹ کو قرضہ دے گا، بینک فیل سیٹسفائیڈ کہ بینک ول بی ری پیڈ ان فل اینڈ آن ٹائم۔ اور یہ جو ہماری ڈی ایف آئیز ماضی میں ہوتی تھی اس سے ایک بڑا مختلف طریقہ ایلوکیٹ کرنے کا فنڈنگ کو، کہ اس میں حکومت کی اور سینٹرل بینک کی مداخلت نہیں ہوگی۔ The credit decision will be made by the banks themselves, and the regulator will hold the banks accountable for their asset quality indicators, for their non-performing loans ratios۔ یہی وہ اسکیم تھی جس میں تقریباً 430 ارب کی نئی انویسٹمنٹ ہوئی، اور ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ نئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ قرضہ مل نہیں سکتا تھا جب تک کلائنٹ جو ہے لیٹر ایل سی نہیں دکھاتا بینک کو کہ یہ میں مشینری خرید رہا ہوں اس فائنینسنگ کے ذریعے۔ تو ہمیں بڑے کانفیڈنس سے اب یہ اندازہ ہے کہ کم از کم تو اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اگر آپ ساتھ سول ورکس کو اس کے ملائیں تو تقریباً یہ جو انویسٹمنٹ کا فگر ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ ٹوٹل میجرز دیکھیں تو ٹرف ایک اسکیم تھی، اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی اور اسکیمیں دیں اور جلدی دی۔ اب یہ جو تیسری چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہی ہماری معیشت جو ہے اس نے جلدی ریکوری کی، از دا پرو ایکٹیونیس آف دا پالیسی رسپانس۔ اور کووڈ کے جب چیلنج آیا، کیونکہ ہمارا رسپانس پرو ایکٹیو تھا، اس لیے ہماری گروتھ جو ہے جب وہ کم ہوئی، ہماری -0.5% جی ڈی پی تھی کووڈ کی پیک پہ، اور اگر آپ اور ملکوں کو دیکھیں تو کہیں جی ڈی پی گروتھ -5%، کہیں -10%۔ تو ایک وجہ جس کی وجہ سے ہماری گروتھ کم گری وہ یہ تھی کہ رسپانس جو تھا ود دا لیڈرشپ فرام دا ٹاپ واز ویری پرو ایکٹیو، اور سب اکنامک مینیجرز کو انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لانے ہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے۔ اب اس پرو ایکٹیونیس کی ایک دوسری ریفلیکشن بھی ہے، کیونکہ اکنامک مینیجرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب گروتھ کولیپس کر رہی ہو تو آپ نے میجرز دینے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں۔ ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر گروتھ بڑھ رہی ہو اور ایسے بڑھ رہی ہو کہ اس کا ہمارے تجارتی خسارے پہ زیادہ اثر پڑ رہا ہو، تو اکنامک مینیجرز پہ پھر یہ بھی لازم ہے کہ اس کو ماڈریٹ کریں اور پرو ایکٹیولی ماڈریٹ کریں۔ اور اسی لیے اب میں دوسری سمت میں آنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب ہم نے دکھا دیا کہ کووڈ سے ریکوری ہم نے ایک اچھی انداز میں کی، ساتھ ساتھ گلوبل کموڈٹی پرائسز کے چیلنج کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا، اور آج کل اسی پہ زیادہ ڈسکشن ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے۔ تو میں آپ کو جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں ود ریگارڈ ٹو پرو ایکٹیونیس وہ یہ ہے کہ جب ہم نے میجرز دینے تھے اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے جلدی دیے، اور جب ہم نے میجرز لینے تھے کہ ہماری اکانومی میں کموڈٹی پرائسز اور ڈیمانڈ گروتھ کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینیجبل رہے، تو پھر بھی ہم نے اس میں دیر نہیں کی۔ اور وہ کیا ٹولز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سسٹینیبل رہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے جس کا ذکر نارملی پبلک ڈسکورس میں ایک اور انداز میں ہوتا ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ۔ جون 2019 سے جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہم نے بنایا، اور وہ اسی لیے بنایا کیونکہ اس سے پہلے جب وہ فکس ہوتا تھا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا تھا تو ہمارے ریزروز گرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس وہ ایکسچینج ریٹ کا چارٹ ہے تو اگر آپ وہ کائنڈلی دکھائیں، یہ ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے تقریباً 2 سالوں میں، جنوری 2020 سے دسمبر 2021 تک۔
اور یہ جو نیلی لائن ہے یہ ہمارا کراچی ڈیلی میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ این سی او سی کی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے ساز کیش کی تعریف کی۔ معاشی چیلنجز کے سبب عالمی مالیاتی اداروں سے رابطہ کرنا پڑا۔